رشتہ ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اکثر ٹرسٹ لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر ٹرسٹ یا بھروسہ ٹوٹ جائے تو رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے دوبارہ؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رشتوں کی اہمیت میں خوش آمدید۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، یا دیکھا جائے تو رشتہ ٹوٹ جائے تو اس کو وہ بچا جا سکتا ہے واپسی۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ ٹرسٹ اتنا ضروری کیوں ہے، بھروسہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آج کے دور میں اگر انسان پہ بھروسہ کرنا آج کے دور میں کافی مشکل ہے، لیکن ہوتا ہے کہ ہمیں کسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر پائیں گے تو اس دنیا میں ہم سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے۔ ٹرسٹ ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ جس طرح بنیاد کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح بھروسہ اگر ٹوٹ جائے یا ہلنے لگ جائے تو انسان کا بھروسہ دوسرے انسان پر سے اٹھ جاتا ہے۔ ٹرسٹ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹ سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا فساد۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے بات بات پر، کسی بھی رشتے کے اندر، کوئی بھی رشتہ ہو، کسی بھی طریقے کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا ہو، یا پھر بھائی بہن کا ہو، ماں باپ کا ہو، بھائی کا ہو، یا دوستوں میں سے کسی کا ہو، اگر آپ رشتوں کے بیچ میں کہتا ہوں، اگر آپ جھوٹ کو لے کر آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کا رشتہ زیادہ ٹائم نہیں چلے گا۔ وہاں پر رشتے میں آپ خود خلل پیدا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دھوکہ، یہ دیکھا جائے تو دھوکہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ جھوٹ انسان اگر بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اس کا جھوٹ، لیکن اگر دھوکہ انسان دیتا ہے تو دھوکہ اگر پکڑا انسان کا جاتا ہے تو انسان کا اس شخص کے اوپر سے بھروسہ ختم ہوتا ہے۔ وعدہ توڑنا، اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی رہوں گا، یا میں تجھے یہ دوں گا، یا میں تجھے وہ دوں گا، کچھ بھی ایک سبجیکٹ، کسی بھی قسم کا وعدہ، یا کاروبار، اگر آپ بندے صاحب کاروبار کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ کاروبار کروں گا، اور اگر آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتے ہیں، وعدہ اگر آپ توڑتے ہیں، تو یقین رکھیں کہ آپ اس انسان کے دل پر سے جمیں۔ باتیں چھپانا، آپ کسی بھی رشتے میں ہو، اگر آپ باتیں چھپاتے ہو نا کہ یار یہ بات اس کو نہیں بتانی ہے، یہ بات اس کو بتائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ باتیں مت چھپائیں۔ باتیں چھپائیں گے آپ کے رشتوں میں دراریں پیدا ہوگی، آپ کے رشتوں میں خلل پیدا ہوگی۔ باتیں چھپانا مطلب کہ اپنے رشتوں کو دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا۔ جھوٹ، دھوکہ، وعدہ توڑنا، سمجھ نہیں آتا لوگ کیوں کرتے ہیں۔ انسانوں میں جھوٹ اور دھوکہ سب سے خطرناک تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کے رشتے کو، اچھے بنے بنائے رشتے کو سیکنڈوں کے اندر بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وعدہ توڑنا یہ خلاف ورزی، اگر آپ کسی کا اگر آپ وعدہ توڑتے کسی سے، تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ اس شخص سے آپ وعدہ نہیں کر رہے، آپ اللہ کی ذات سے بھی وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ اس کا بھی بھروسہ توڑیں۔ اگر اس ذات کا اگر بھروسہ ٹوٹا تو جواب دینا آپ کو بھاری پڑ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، اس دنیا میں تو اس کی معافی شاید انسان وہ دے دے، لیکن بروز محشر اللہ رب العزت نے اگر آپ کا گریبان پکڑانا اور یہی سوال کر لیا تو وہاں پر بچنا بہت مشکل ہو جائے۔ ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہوگا۔ اگر انسان کا جب بھروسہ ٹوٹ جائے گا کسی پہ بھی، کسی پر بھی، میں دیکھیں کسی کا نام نہیں لوں گا، یا کسی میاں بیوی کے بارے میں نہیں بولوں گا، دوستی کسی بھی اس میں بولتا ہوں، آل ان ون، کہ اگر
شک پیدا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میرے دوست کے اوپر مجھے شک ہے، شک اگر پیدا ہوگا، یہ شک کی جو بیماری ہے نا، رشتوں کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جڑیں پوری ہلا کر دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگنے لگتی ہے. اگر آپ اتنی سی بات کو ایسی بول دیں گے نا کہ جو سمجھ لے کہ قابل برداشت ہوگی، لیکن اگر بھروسہ ختم ہوا ہوگا نا، آپ وہ اتنی سی بات کو ہے نا، آپ اتنی بڑی بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیں. ہر لفظ اور ہر حرکت پر سوال اٹھانے لگے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کا بھروسہ جب ختم ہوگا، اگر آپ کچھ بھی بولیں گے، ایسا کچھ بھی بولیں گے، یا اس پر کوئی بھی ایسے تنقید کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو آپ کے سوال کے اوپر فوراً سے ایکشن اٹھا لے گا کہ آپ نے یہ کیوں بولا، تم نے یہ کیوں بولا. یا کوئی لڑکی ہوگی یا کوئی وائف ہوگی، فوراً سے یہ ایکشن اٹھایا جائے گا کہ کیوں بولا. یا شوہر اگر ہوگا تو فوراً سے بول دے گا کیوں بولا. یہ فوراً سے اس بات کے اوپر تنقید کی جائے گی، فوراً سے ایکشن اٹھا لیا جائے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر دیکھا جائے تو جھوٹ، فریب، دھوکہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیا رشتہ دوبارہ بچ سکتا ہے؟ اگر یہ چیزیں ان رشتوں کے اندر موجود ہیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس رشتے کو بچانا 70 to 30% کے مطابق ہے. 70% چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ جس رشتے کے اندر غلط بیانی آ جائے، جھوٹ آ جائے، دھوکہ آ جائے، فریب آ جائے، یا پھر وعدہ توڑنے کی بنیاد آ جائے، وعدہ توڑتے آپ لگاتار اگر یہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ رشتے کو بچانا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اگر وہ چاہے تو آپ کے رشتے کو ساری زندگی بچا کے رکھ سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو آپ کے رشتے کو تنکا بھر کے اندر ختم کر سکتا ہے. جی ہاں، لیکن صرف تب جب دونوں لوگ سچ میں رشتہ بچانا چاہتے ہیں. بھروسہ ایک دن میں نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی ایک دن کے اندر واپس آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بچانا چاہیں بھی، چلے آپ بچانا چاہتے بھی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑ دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے بھروسے کو، اس کے دل کو آپ کب سے آپ توڑتے آ رہے ہیں. اگر آپ کے رشتے کو اگر بنے ہوئے سمجھ لیں کہ 5 سال 10 سال گزر چکے ہیں، آپ اگر اس سے باتیں چھپا رہے، اسے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اس انسان کا اگر آپ سے ایک بار ٹرسٹ، بھروسہ ختم ہوا، میں کہتا ہوں کہ پھر اس رشتے کو بنانا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر وہ انسان آپ پر اگر بھروسہ کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ. میں کہوں گا کہ پھر اس کو اگین دھوکہ مت دیں، اس سے پھر جھوٹ مت بولنا، اس سے پھر سے کوئی باتیں مت چھپانا. نہیں تو یہ آپ کے رشتے کو، جو پہلے تھوڑا بہت جو بچنے کے چانسز بچے ہیں، وہ بھی اس پر ختم ہو جائے. ٹرسٹ دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ سچ بولنا شروع کریں. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ سچ بولنا شروع کریں گے، اس شخص کو، چاہے جو بھی رشتے میں، اس شخص کو اگر آپ صحیح باتیں اگر بتانا اسٹارٹ کریں گے، سچ بولیں گے کہ بھائی یہ دیکھ یہ ہے گا، بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے گا، دیکھ لیں، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اگر آپ اس کو سچ بولیں گے، یا آپ کی وائف ہے تو آپ اپنی وائف کو بول دیں. اگر دوست سے آ رہے، فیملی ریلیٹیو ہے، کوئی بھی اگر آپ سچ بولیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا. وعدے پورے کریں. اگر آپ کسی سے بھی، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا فیملی ریلیٹیو ہو، چاہے آپ کی وائف ہو، چاہے آپ کے بچے ہو، چاہے آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہو، آپ نے وہاں وعدہ کیا، یا باہر دنیا کے اندر کسی انسان سے، کسی چلتے پھرتے انسان سے، اگر کوئی آپ کا دوست ہے، یا کوئی قریبی ہے، یا کسی سے آپ نے کچھ چیز لی ہے، اگر آپ نے اس سے وعدہ کیا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کسی سے اگر پیسے لیتے ہیں، 1000 روپے لیتے ہیں، اگر آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں آپ کو 1 مہینے کے اندر دے دوں گا، اگر آپ نے 1 مہینے میں دے دیا، وہ انسان کا بھروسہ آپ پر قائم ہو جائے گا. وہ آپ کو اگلی مرتبہ دینے سے سوچے گا نہیں، کترائے گا نہیں، آپ کو بنا جھجک وہ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، لے جا. لیکن اگر آپ نے وہی چیز اگر آپ نے الٹ کری نا، اگر
آپ نے اس کو بولا کہ میں 1 مہینے میں دے دوں گا 1000 روپے، اور وہی چیز اگر آپ کرتے ہیں نا، اس کو 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اگر 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گزر جاتے، اب وہ بندہ آپ کو بولے گا بھائی پیسے تو دے دے، یا پھر فیملی ریلیٹو ہوگے تو وہ بولے گا پیسے تو دے دے. فیملی ریلیٹو تو خیر کہتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باہر اجنبی ہوگا، اگر آپ اس سے پیسے لیے ہوگے تو وہ بولے گا ضرور کہ بھائی پیسے تو دے دے، 6 مہینے گزر چکے. اگر آپ نے 6 مہینے سمجھ لے گزار دیے، تو آپ کا بھروسہ آپ نے اس سے پیسے لیے، اس انسان کا آپ پر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر کسی سے وعدہ کرتے تو وعدہ پورا کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا وعدہ کیوں نہ. وعدہ پورا کریں، انسان کے دل میں جگہ بنائے، بھروسہ بنائے. بھروسہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کو عرش سے فرش پر بٹھا دیتی ہے، اور فرش سے عرش پر بھی بٹھا دیتی ہے. اگر آپ نے کسی کا اگر بھروسہ توڑا ہوگا، اگر آپ عرش پر بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ فرش پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا ذلیل ہو کے آپ گریں گے نیچے. اور اگر آپ نے کسی کا بھروسہ اگر جیت لیا، کسی کے دل کے اندر اگر آپ نے جگہ بنا لی، آپ اگر میں کہتا ہوں آپ کسی فقیر کے گھر کے اندر پہ پیدا ہوئے نا، میں یہی کہوں گا کسی فقیر کے اندر گھر کے اندر بھی پیدا ہوئے، اگر آپ عرش میں پیدا ہوئے نا، وہ اس شخص کا بھروسہ، اس شخص کا جو دل جیتنا ہے نا، وہ آپ کو فرش الہی پر بٹھا کے آپ کو بٹھا دے گا. صبر رکھیں، اطمینان رکھیں. صبر رکھیں گے ہر چیز بہتر ہوگی. ہر انسان میں یہ زیادہ تر انسانوں میں چیز دیکھی کہ صبر نہیں ہوتا، ہر چیز جلدی جلدی کرنی ہے. صبر رکھیں، مطمئن ہو جا. صبر رکھیں گے ہر چیز بہتر اور صحیح ٹائم پر مل جائے گی. ٹرانسپیرنسی رکھیں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تحمل دیں، تھوڑا سا صبر رکھیں گے، تھوڑا سا برداشت رکھیں گے. اگر آپ کسی کو کچھ، ایک مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے اگر آپ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، آپ اس کو یہ نہیں بولیں کہ یہ نہیں کرنا، آپ اس کو بولیں بھائی صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، اللہ پاک بہتر کر لے گا. اگر اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں یہ چیز لکھی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں اس سے بہتر چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے، تو صبر کر کے دیکھیں. یاد رکھیے، کچھ رشتے بھروسہ ٹوٹنے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں، اور کچھ نہیں. لیکن اگر محبت سچی اور کوشش دونوں طرف سے جاری ہو، تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ آپ کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، بھروسہ دوبارہ بن سکتا ہے. اگر آپ محبت دیکھیں، رشتہ جیسا بھی ہو، ماں باپ کا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہوتا ہے، دو بھائی بھائی کا ہوتا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے. محبت ہر رشتے میں ہوتی ہے. جس رشتے میں محبت نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں وہ رشتہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا میں کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا. کسی کا بھی رشتہ ہو، چاہے یہاں تک کہ دوستوں کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو. دوستوں کے اندر ہم دیکھیں، دوستوں میں ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. دوستوں سے ہم لڑتے بھی، ہم دوستوں سے جھگڑتے بھی ہیں، دوستوں کو ہم مار پیٹ بھی کرتے ہیں، مذاق مستی بھی کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم پر ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں. ہم پہ بھروسہ ہے نا، ہم پر انہیں یقین ہے نا کہ ہم کبھی انہیں دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر جھوٹ بولیں گے تو رشتہ خراب ہو جائے گا. تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بھروسہ اگر آپ کا مکمل ہے، تو آپ کا رشتہ مضبوط پلر ہے، وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پورا اندر جمع ہوا ہے. اگر آپ جھوٹ کی بنیاد کو اگر لیتے ہیں، تو وہ جو پلر ہے وہ اس کو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس کو ہلانے میں، وہ ایک سیکنڈ میں ہل جائے گا. کیا آپ کے خیال میں بھروسہ ٹوٹنے کے بعد رشتہ دوبارہ پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ کی بنیاد لینا بند کریں، جھوٹ، اور اگر دیکھا جھوٹ ہو گیا، یا پھر فریب ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، یا پھر باتیں چھپانے کی بنیاد ہے، اگر آپ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے رشتوں سے دور کر دیتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں، رشتوں سے کافی دور کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا رشتہ آرام سے بچ جائے گا. تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ کا رشتہ خطرے میں ہوگا تو آپ کے رشتوں کے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں. اور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور رشتوں کی اہمیت ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرتے جائیں. اللہ حافظ.